اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلمان اور مؤمن قرار دیا ہے جو مکمل طور پر دین کے اندر داخل ہوں۔ دین کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیا جائے کہ جو کچھ تو نے کہا اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر کا کوئی تصور دین کے اندر موجود نہیں ہے کہ کچھ چیزوں میں میں اللہ کی اطاعت کروں اور کچھ چیزوں میں میں آزاد ہوں، جیسے میرا جی چاہے ویسے میں کروں۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو، اپنے اندر موجود طلب کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر اور نظریات کو، اپنے اعمال کو اس سانچے میں ڈالے جو سانچہ اللہ نے ایک کامیاب انسان کے لیے بنایا ہوا ہے، اور وہ کامیاب سانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم اللہ سے اپنے تعلق کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے جتنی بھی عبادات ہم پر فرض کی ہوئی ہیں، جن میں سب سے بہترین عبادت نماز ہے، بہترین عبادت روزہ ہے، بہترین عبادت زکوٰۃ ہے، بہترین عبادت حج ہے، بہترین عبادت جہاد ہے، بہترین عبادت امر بالمعروف ہے، بہترین عبادت نہی عن المنکر ہے، بہترین عبادت تولا ہے، بہترین عبادت تبرع ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادات ہیں۔ ان تمام عبادات میں جو روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبودیت اور اللہ کی بندگی۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے عبادت کر لی، ہمیں جنت مل گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کی نمازوں سے جنت نہیں ملتی۔ اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، نہ ہمارے روزے کا محتاج ہے، نہ ہماری باقی عبادات کا محتاج ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت سے پہلے اطاعت کرے۔ غور کیجیے گا اس بات پر، اطاعت کیا ہے اور عبادت کیا ہے؟ عبادت مشرکین بھی کرتے ہیں، عبادت بت پرست بھی کرتے ہیں، عبادت یہودی بھی کرتے ہیں، عبادت مسیحی بھی کرتے ہیں، عبادت بدھسٹ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ کسی ایک چیز کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کے سامنے جھک گئے اور اپنی پیشانی زمین پر رگڑنا شروع کر دی۔ اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے سامنے میں سراپا تسلیم خم ہو کر ہر وہ حکم بجا لاؤں جو اللہ نے مجھ سے اس پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب وہ چاہے میری خواہشات کے مطابق ہو یا نہ ہو، میرا جی چاہے یا نہ چاہے، میرے جی چاہنے کو میں معیار نہ بناؤں، اللہ کے اس حکم کو معیار بناؤں کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ تم یوں کرو۔ اس لیے جب ہم عبادات کے دائرے میں اور عبادات کے میدان میں آتے ہیں تو نماز کو عبادت کہا گیا ہے، لیکن کون سی عبادت ہے نماز؟ اب ذرا غور کیجیے۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ کیا ہماری مسجدیں آباد ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا جب کبھی 5 اوقات میں سے کسی بھی وقت میں اذانیں ہوتی ہیں تو ہماری مسجدیں بھرتی ہیں یا نہیں؟ اگر ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں تو پھر وہی مسجد والے جب باہر آتے ہیں تو کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ وہی مسجد والے جب باہر آتے ہیں تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ وہی مسجد والے جب باہر آتے ہیں تو اپنی بہنوں کے حقوق کیوں کھا جاتے ہیں؟ وہی مسجد والے نماز پڑھ کر جب باہر آتے ہیں تو دوسروں پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ وہی نماز پڑھنے والے جب باہر آتے ہیں تو دوسروں کی حق تلفی کرتے ہوئے ان کو خوشی کیوں ہوتی ہے، جبکہ انہوں نے تو نماز پڑھی؟ نماز کی خصوصیت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے، منکرات سے، گناہوں سے، ظلم سے، عدوان سے، نافرمانی سے انسان کو روکتی ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کو اللہ کا عبد بنا دیتی ہے۔
عبد، اللہ کا بندہ. جب انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا. ہر کام میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، حتیٰ کاروبار میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، بزنس میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نوکری میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کھیتی باڑی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے. کوئی بھی مادی کام جس کے تحت اس کی روزی روٹی چل رہی ہو اس میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ملازم ہے اللہ کی اطاعت کرے گا. کیسے؟ جس ادارے میں ملازم ہے اگر وہاں پر 8 گھنٹے کی اس کو کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے تو ان 8 گھنٹوں میں ڈنڈی نہیں مارے گا. 8 گھنٹے کی تمام ٹائمنگز اس کی اس کام میں صرف ہوں گی اور اس کے بعد پھر وہ جائے گا باقی کام کرے گا، ڈنڈی نہیں مارے گا. یہ نہیں کہے گا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے پر وہ 2 گھنٹے لگائے اور ان 8 گھنٹوں میں سے یہ 2 گھنٹے کم کر دے کہ میں نے اللہ کی عبادت کیا ہے. یہ عبادت نہیں ہے، یہ چوری ہے. لہٰذا جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں، جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کے خود کو سپرد کر دے اور ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرے. یہی چیز نوکری میں ہے، یہی چیز کاروبار میں ہے، یہی چیز آپ کی کھیتی باڑی میں اور باقی چیزوں میں ہے. اب آئیے اسی نماز کی طرف. نماز کب نماز ہے؟ جب اس کے اندر یہ شرط ہو. وہ شرط کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں سے روکے گی، نماز جھوٹ سے روکے گی، نماز غیبت سے روکے گی، نماز حرام خوری سے روکے گی، نماز کرپشن سے روکے گی، نماز اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی سے انسان کو روکے گی، نماز دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روکے گی، نماز دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے روکے گی، نماز ہماری آنکھوں کو حرام کی طرف جانے سے روکے گی، نماز ہماری زبانوں کو غلط چیزوں میں استعمال ہونے سے روکے گی. تب وہ نماز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں سے روکتی ہے. اب یہ سوال تو پھر اٹھتا ہے کہ اگر وہ نماز ہمیں مسجد سے باہر آنے تک بھی نہیں روک سکتی، اگر وہ نماز خود مسجد میں نمازیوں کے جھگڑے کا باعث بنتی ہے، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو پھر یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ اٹھک بیٹھک ہے، یہ عادت ہے. عادت کو آپ عبادت نہیں کہہ سکتے، عادت کو آپ اطاعت نہیں کہہ سکتے. جب عادت بن جائے نماز تو پھر وہ نماز انسان کو جہنم لے جاتی ہے، جنت نہیں لے جا سکتی. وہ نماز انسان کو اللہ کا بندہ نہیں بنا سکتی. وہ نماز انسان کو خود اس کا بندہ بنا دیتی ہے. لہٰذا وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے، اللہ کا نہیں. وہ انسان جو نماز پڑھ کر بھی باہر آ کر خلق خدا اور مخلوقات خدا کے حق میں ظلم کرتا ہے، اپنے گھر رشوت کے پیسے لے کے جاتا ہے، کرپشن کے پیسے لے کے جاتا ہے، اپنے گھر میں اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اخلاقی رویوں میں کوتاہی کرتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات پر دوسروں کی دل آزاری کرتا ہے، وہ نماز کہاں نماز ہے جس نے اس کو ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی نہیں روکا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو فحشاء اور برائیوں سے روکتی ہے. لہٰذا ہم اس سیریز میں انشاءاللہ تعالیٰ انہی عبادتوں کے انسان کی زندگی پر اثرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک مسلمان، ایک دیندار مسلمان، ایک موحد مسلمان، توحید کا عامل اور توحید کو قبول کرنے والا مسلمان معاشرے کے اندر کیسا مسلمان ہوتا ہے. اس پر غور کیجئے کہ نماز جب فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے تو پھر نماز کو زندہ نماز ہونا چاہیے، مردہ نماز نہیں. نماز کچھ اصطلاحات اور کچھ الفاظ کا نام نہیں ہے. نماز ایک روح رکھتی ہے. وہ روح انسان کو زمین سے اٹھاتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اس کی تمام تر توجہات کو غیر اللہ سے منقطع کر دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے، اور اس کی تمام تر توجہات مرکوز ہوتی ہیں اس کے رب کی طرف. نتیجتاً جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جب وہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، جب وہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اس کے ان تمام جملوں میں ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک
عزم ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کروں گا، تو وہ اس نماز سے نکلنے کے بعد کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتا، پھر کسی کرپٹ کے سامنے اس کے پیسوں کی وجہ سے تعظیم نہیں کرتا، کسی غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے نظر انداز نہیں کرتا، کسی امیر کو اس کے پیسوں کی وجہ سے لائق تعظیم نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز میں اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ ہم اس کے بعد انہی موضوعات کو لے کر ان عبادات کے انسان پر اثرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر معاملات کی طرف جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔